إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہم سب کے محسن و مربی استاد فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو کہ آج کے ہمارے اجلاس کے صدر ہیں، مجلس میں موجود علماء کرام، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ پروگرام اصلاح عقائد کے عنوان سے منعقد ہے اور سبھی موضوعات تقریباً عقیدے ہی سے متعلق دیے گئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ مغرب سے پہلے جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی اس میں عقیدے کی اہمیت پر کھل کر گفتگو ہوئی ہوگی اور آپ سب کے سامنے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہوگی کہ دین میں عقیدے کا مقام اور عقیدے کا مرتبہ کیا ہے. سچ کہیں تو بندگی کا سفر شروع ہوتا عقیدے سے. انسان کے پاس اگر صحیح عقیدہ نہ ہو اس کے دل میں تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صرف عمل رہتا ہے جب تک کہ اس کا دار و مدار صحیح عقیدے پر نہ ہو. عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب اس کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہو. اسی لیے قرآن حدیث کا آپ گہرائی سے مطالعہ کیجئے کہ اصلاح کا آغاز، تربیت کا آغاز ہمیشہ سے عقیدے سے کیا گیا. صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک. اللہ کے نبی دین کے حوالے سے کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ نے کہا قل آمنت باللہ. آپ نے ایک جامع جواب دیتے ہوئے کہا کہ آمنت باللہ کہو جو کہ عقیدہ ہے، ثم استقم، پھر آمنت باللہ کے جو عملی تقاضے ہیں اس پہ جم جاؤ. تو آمنت باللہ سے بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. آمنت باللہ کہنے سے بندہ بنتا ہے اور وہاں سے اس کے عمل کو قیمت حاصل ہوتی ہے. اب عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اس کے عمل کی قیمت بھی اللہ رب العزت کے پاس اتنی ہوگی. عمل کی بنیاد اگر صحیح عقیدے پر نہ ہوئی نا تو کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو بیکار ہے، برباد ہے. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ابن جدعان کے بارے میں، جو کہ زمانے جاہلیت کا ایک محسن انسان تھا، صاحب خیر انسان تھا، بڑے اچھے کام کرتا تھا، خدمت کل کے کام کرتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی بڑی دیکھ بھال کرتا تھا. اس کی نیکیوں سے صحابہ متاثر تھے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ابن جدعان کے یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی کیا آخرت میں؟ پیارے نبی نے کہا کہ انہ لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین،
کہا کہ سچ ہے کہ ابن جدعان بہت سارے اچھے کام کرتا تھا، مگر اس کی یہ نیکیاں اس کے کچھ کام آنے والی نہیں، اس لیے کہ اس کی نیکیوں کا دار و مدار ایمان پہ نہ تھا، صحیح عقیدے پہ نہ تھا۔ کبھی اس نے آخرت پر یقین رکھ کر اللہ سے یہ مناجات نہ کی کہ اللہ روز قیامت میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو بہرحال یہ اظہر من الشمس حقیقت ہے کہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بنتا۔ اسی لیے آپ دیکھنا پیارے نبی نے نبوت کی آدھی سے زائد زندگی خرچ کی، صرف کی عقیدوں کی اصلاح کے لیے۔ نبی بننے کے بعد آپ نے 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کا موضوع کیا تھا؟ اصلاح عقائد۔ باقی سارا دین مدینے کے 10 سالوں میں آیا۔ حلال حرام کی تعلیمات مدینے میں دی گئی، جائز ناجائز کی تعلیمات مدینے میں دی گئی، نکاح طلاق خلا کے احکام و مسائل مدینے میں بتائے گئے، بیع و شراء، خرید و فروخت، تجارت، بزنس، سارے احکام مدینے میں۔ آپ دیکھنا دین جسے کہتے ہیں، دین کی اکثر تعلیمات مدینے کی 10 سالہ زندگی میں دی گئی، اور مکے کی جو 13 سالہ زندگی تھی اس میں سارا زور اور سارا فوکس اصلاح عقائد پہ تھا۔ اس لیے سلف صحابہ کہتے تھے، حضرت عائشہ کا جملہ اور دوسرے صحابہ کا بھی، تعلمنا الایمان اولا ثم تعلمنا القرآن، کہتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ اللہ کے نبی نے ہماری تربیت یوں کی کہ پہلے ایمان کی تربیت کی، پہلے ایمان سکھایا، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کیا، ثم تعلمنا القرآن، اور ایمان کی تعلیم کے بعد، ایمان راسخ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے بعد پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زور عقیدے پر تھا، اور آپ کی تربیت کا سلیقہ ہی یہی تھا۔ آپ اصلاح کا آغاز سامنے والے کے اندر جو بگاڑ دیکھتے، آپ آغاز جو ہے ہمیشہ عقیدے سے کرتے۔ حضرت معاذ کو بھیجا یمن، کیا کہا؟ انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ معاذ یمن جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، اور یاد رکھنا سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ اسی لیے دعوت و اصلاح میں یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی قانونی غلطی ہے کہ جن کے اندر عقائد کی اصلاح، عقائد کا بگاڑ پایا جاتا ہو، اس عقائد کے بگاڑ کی اصلاح کیے بغیر ہم صرف نمازوں کی اصلاح کی فکر کریں، اخلاق کی اصلاح کی فکر کریں اور عقیدے پہ بات ہی نہ کریں۔ یہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بنیادی اور اصولی غلطی ہے۔ جہاں عقائد کا بگاڑ ہوتا ہے وہاں سارا فوکس اصلاح عقیدہ پہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخله اللہ الجنة على ما كان من العمل۔ غور کرو، اس حدیث میں جتنی باتیں مذکور ہیں سب کا تعلق عقیدے سے ہے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کس لیے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ تخلیق ہوئی، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اس کو بنیاد بنا کر عیسائی بہک گئے، بھٹک گئے، غلو کے شکار ہو گئے، ابن اللہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا کہا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے۔ اس لیے خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ انسان گواہی دے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ ہے،
کلمت اللہ کیوں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کا جو قانون ہے اس قانون سے ہٹ کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قانون کن فیکون سے پیدا کیا. کہا کن تو وہ ہو گئے، اس لیے وہ کلمت اللہ. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اور یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے. وَالْجَنَّةَ حق، اور یہ گواہی دے کہ جنت پر حق ہے. وَالنَّارَ حق، اور یہ گواہی دے کہ جہنم پر حق ہے. جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت نامی ایک انجام ہے، ایک ٹھکانہ ہے جو متقیوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، مومنوں کے لیے، موحدوں کے لیے، اور یہ کہ وہ موجود ہے، تیار کی جا چکی ہے. اعدت للمتقین. جہنم نام کا ایک ٹھکانہ ہے جو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اور یہ کہ وہ موجود ہے. اعدت للکافرین. اب غور کرو کہ اس حدیث میں جتنی باتیں مذکور ہیں سب کا تعلق عقیدے سے ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان ساری باتوں کا عقیدہ رکھے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور ان کی رسالت کا عقیدہ، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا عقیدہ. کہا جو یہ سب عقیدہ رکھے گا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. ایسا شخص عمل کی جس مقدار پہ بھی ہو اللہ اس کے تھوڑے سے عمل کی قدر کر کے بھی اسے جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. تو اسے یاد رکھنا کہ عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد ہے. ہم نے اور آپ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، یہ یوں کہیے فساد عقائد کا دور ہے. عقائد کی بھرمار ہے، عقائد کا بگاڑ ہے. شرک کے مظاہر اتنے ہیں، ان گنت ہیں، لاتعداد ہیں. جدھر نظریں دوڑائیے عقائد کا بگاڑ ہی بگاڑ، عقائد کا فساد ہی فساد. اور عقائد کے بگاڑ کی اگر بات کریں خصوصاً ہم اپنے سماج کی، تو پھر ہمارا مسلم سماج وہ تصویر پیش کرتا نظر آتا ہے کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم. یہ وہ جسم ہے جو سر سے پیر تک زخموں سے چور ہے. علاج کرنے والا حکیم پریشان ہے کہ آخر میں مرہم کہاں کہاں رکھوں. سر سے پیر تک سارا بدن زخموں سے چور ہے. تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری ملت اس طرح عقائد کے بگاڑ کی شکار ہے، بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. آئیے میں چند ایک باتیں اپنے دور کے حوالے سے کہ کس طرح عقائد کے بگاڑ میں ہم جی رہے اور کیسے کیسے مظاہر فساد جس میں ہم میں سے بہت سارے نعوذ باللہ مبتلا بھی ہو رہے ہیں، ملوث بھی ہو رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. درگاہوں کی اگر بات کریں، مزاروں کی اگر بات کریں، آستانوں کی اگر بات کریں، پیر پرستی کی اگر بات کریں، اولیاء پرستی کی اگر بات کریں، شخصیت پرستی کی اگر بات کریں، تو یوں کہیے کہ یہ تو اوہام و خرافات اور شرک کا ایسا دلدل ہے جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی گیا. ہمارے وہ نادان مسلمان بھائی جو درگاہوں اور مزاروں کے حوالے سے فتنہ شرک میں مبتلا ہیں، اس معراج انسانیت سے، فطرت کی ان بلندیوں سے اپنے آپ کو وہ اتنا گرا چکے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ نے دیکھو سورہ حج میں ایک بات فرمائی کہ مشرک اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے، مشرک اپنے آپ کو کیسے رسوا کرتا ہے. شرک کا عقیدہ انسانیت کی کیسی توہین اس سے ہوتی. اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کہ آسمان کی بلندیوں سے گر پڑا ہو. یہ آسمان کی بلندیوں سے مراد کیا ہے معلوم؟ فطرت کی وہ بلندی جس پر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے. عقیدہ توحید کی بلندیوں پہ اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے
اور جیسے یہ انسان شرک کرتا ہے اپنے آپ کو فطرت کی ان بلندیوں سے گرا لیتا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو کوئی پرندہ اسے اچک لے جاتا ہے، او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا آندھی اسے کسی دور دراز مقام پہ لے جا کے پھینک دیتی ہے. ہواؤں کے رحم و کرم پہ ہوتا یہ شخص. بالکل مشرک کی مثال بھی ایسے ہی، بدعقیدہ مسلمان کی، بدعقیدہ انسان کی مثال بھی ایسے ہی. اوہام و خرافات کی آندھیاں جس طرف چلے اڑتا جاتا ہے، بے وزن ہوتا ہے، بے قیمت ہوتا ہے، اب پتہ نہیں اوہام و خرافات کی آندھیاں اسے کس کنارے لے جا کے چھوڑا ہے. کتنا ذلیل ہوتا ہے انسان شرک کر کے، کتنا ذلیل کرتا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ سے بغاوت کر کے. ایک واقعہ علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم کے استاد محترم ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں. انگریزی زبان میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا. تقی الدین ہلالی صاحب موراکو کے رہنے والے تھے. ایک واقعہ تقی الدین ہلالی صاحب نے لکھا ہے، غور کیجیے گا اس واقعے میں. اور یہ واقعہ جو ہے ایک کتاب ہے عربی زبان میں، من هو اللہ، جس کے رائٹر ہیں دکتور فؤاد ہاشم الجھوری. اس میں کہ یہ واقعہ موجود ہے، تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے حوالے سے موجود ہے. کیا ہے واقعہ؟ بہت پہلے مراکش جسے کہتے ہیں، موراکو جسے کہتے ہیں، یہاں فرانسیسی استعمار تھا. جیسے ہمارا ملک برطانیہ کے زیر استعمار تھا، انگریزوں کے زیر استعمار تھا. مراکش، موراکو یہ فرانس کے زیر استعمار تھا. فرانس کے فوجی جو ہے کئی سال یہاں رہے. انہی فرانسیسی فوجیوں میں ایک فوجی تھا جس کا اپنا کتا تھا، جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا. ہوا یہ کہ وہ کتا مر گیا. وہ فرانسیسی فوجی کا وہ کتا مر گیا. اب کتا مر گیا. آج کل آپ جانتے ہیں کہ کیسے زمانے میں اور کن حالات میں ہم جی رہے ہیں. انسان لوگوں کی فطرتیں کتنی مست ہو چکی ہیں. آج کے دور میں کتا بڑا خوش نصیب، ماں باپ بڑے بد نصیب. کتا خوش نصیب ہے، ماں باپ بد نصیب ہے. کیوں؟ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم میں. کتے کے لیے گھر بنتا ہے تو اسپیشل روم بنے گا کتے کے لیے. ہاں، ماں باپ کے لیے اس وسیع اور اس گھر میں جگہ نہیں، اولڈ ایج ہوم میں جا کے چھوڑ کے آئے گی اولاد. کتے کے لیے روم بنائے گی. نہ صرف روم بنائے گی، سفر کریں گے تو کار میں لے کے نکلیں گے. ہاں، بہرحال فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں تو یہی ہوتا ہے. تو یہ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا کتا مر گیا. اسے بڑا افسوس ہوا اپنے کتے کی ہلاکت پر. اس نے بڑے اہتمام سے کتے کو دفن کیا، بڑے اہتمام سے. اور نہ صرف یہ کہ دفن کیا، خبر بنائی اس کی. خبر بنانے کے بعد اپنے کتے کی جدائی میں اس نے ایک مرثیہ لکھا. مرثیہ جانتے ہیں؟ پوئٹری. ہاں، اشعار لکھے، غم کے اشعار، دکھ کے اشعار، جہاں انسان کسی کی جدائی کے بعد، کسی کی موت کے بعد اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے اشعار کی شکل میں. تو اس نے اپنے کتے کی جدائی پر دکھی ہو کے، غم زدہ ہو کے ایک مرثیہ لکھا. اس مرثیے کو اس نے پتھر پہ کندہ کروایا اور قبر پہ باقاعدہ چسپاں کر دیا. ٹھیک، چند سالوں بعد فرانسیسی استعمار کو موراکو سے نکلنا پڑا. موراکو فرانسیسی استعمار سے کی غلامی سے آزاد ہوا. تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے سب وہاں سے نکل گئے، روانہ ہو گئے. اچھا، سالوں بعد کہتے ہیں کہ اس فرانسیسی فوجی کو اب کسی غرض سے، کسی مقصد سے، کسی کام سے موراکو جانا ہوا. موراکو گیا وہ. اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا جو کتا ہے اس کی خبر کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کر کے چلتے ہیں. تو اس نے خبر کا رخ کیا. تو جب گیا وہاں جس علاقے میں خبر تھی، دیکھو اس علاقے کا پورا نقشہ بدلا ہوا، پورا نقشہ بدلا ہوا. بازار ہے،
لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، رونق ہے پورے علاقے میں، بھیڑ ہی بھیڑ۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ بھیڑ یہ کس لیے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی رہتے ہیں، یہاں ایک ولی کی درگاہ ہے، ایک ولی کا مزار ہے، تو اس کے لیے لوگ یہ سب آتے ہیں اور اسی کے صدقے یہ پورا بازار جو ہے چل رہا ہے، بازار قائم ہے۔ اس کو حیرت ہوئی، اس کو لگا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو میرے کتے کو جس ایریا میں نے دفن کیا تھا وہی محلہ ہے، وہی ایریا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں ولی کی مزار کو۔ وہ کہتے ہیں کہ گیا، وہ دیکھا بالکل بلڈنگ بنی ہوئی ہے، عمارت بنی ہوئی ہے قبر کے اوپر۔ اندر جا کے اس نے جب دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو میرے کتے کی خبر ہے، میرے کتے کی خبر ہے۔ اور اس کا جو بھی ذرا سا شک ہو سکتا تھا وہ پوری طرح یقین میں اس لیے بدل گیا کہ اس نے جو مرثیہ لکھا تھا وہ اس کے اشعار ابھی وہ نظر آ رہے تھے اسے۔ اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو تم ولی کی قبر، ولی کی مزار سمجھے ہو، وہ میرے کتے کی خبر ہے، میں فلاں شخص ہوں، اتنے سال یہاں رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ موراکو گورنمنٹ نے اس کے بیان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جب یقین ہوا کہ یہاں یہ رہا ہے تو بعد میں اس کی کھدائی ہوئی تو کتے کی ہڈیاں نکلی اس خبر سے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ یہ صرف موراکو کی بات نہیں، عقیدہ توحید، توحید کی نعمت سے، توحید کی دولت سے جو بھی محروم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے ہی ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے ہی رسوا کرتے ہیں اور ایسی ہی پستیوں میں اپنے آپ کو گراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا ثم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ انسان کو توحید پہ پیدا کر کے ثریا کی بلندیوں پہ اسے فائز کرتا ہے، اور وہ اللہ سے بغاوت کر کے، شرک کر کے ثریا کی بلندیوں سے تحت الثری کی پستیوں میں خود کو گرا لیتا ہے۔ کیا کیا ہم کن کن مظاہر کی بات کریں؟ ہر آئے دن ایک نیا فتنہ، ہر آئے دن عقیدے کا ایک نیا بگاڑ۔ چند سال پہلے سے ہم سن رہے تھے، ہاں، شکیل بن حنیف، یہ کوئی وہاں کوئی اٹھا ہے جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے ایسے بہت آئے بہت گئے، مہدی ہونے کا دعویٰ بہت سو نے کیا۔ اب وہ ایسا شخص ہے شکیل بن حنیف کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ واللہ چہرے پہ لعنت برس رہی ہے اگر آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ مگر یہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ عربی زبان میں کہتے ہیں لِكُلِّ سَاقِطْ لَاقِطْ، لِكُلِّ سَاقِطْ لَاقِطْ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا رہتا ہے۔ یہ شخص جس کا چہرہ دیکھو تو لعنتیں برس رہی ہیں، افسوس ہے کہ اس امت کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس کی مرید ہوئی جا رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اس فتنے میں مبتلا ہونے والے جو بھی ہیں یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، علم کی کمی کے سبب، علم نہ ہونے کے سبب، سمجھ رہے؟ اب صورتحال یہ، ہم سمجھ رہے تھے یہ فتنہ بس وہی ہے اورنگ آباد وغیرہ میں۔ اورنگ آباد میں تو اس وقت صورتحال یہ سنتے ہیں اس کے کسی مرید نے اور کافی بڑی زمین اس کو خرید کے دے دی ہے، اب جتنے شکیلی ہیں اس پہ ایمان لانے والے ہیں باقاعدہ وہاں ان کو سائٹ دی جاتی ہے، مطلب سستے داموں، اور باقاعدہ ان کا ایک محلہ آباد ہو چکا ہے۔ غیر شکیلی اس محلے میں جا نہیں سکتے ہیں اور قانون بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے ان کا۔ اور آئے دن ہمارے ساؤتھ میں بھی، کبھی آندھرا میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی بنگلور میں، کبھی ہبلی میں پکڑے جا رہے ہیں اس کے داعی، اس کے مبلغ جو چپکے سے مسجدوں میں گھوم کر ہمارے بھولے والے نوجوانوں کو پھنسا رہے ہیں اور شکیلی بنانے کی کوشش میں۔ کتنے فتنے بھائی، ہاں، کیسے فتنوں کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔
دین کے مسلمات پہ آج سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں. ناموس صحابہ، صحابہ کی عزت، صحابہ کی آبرو، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صحابہ کا رتبہ، یہ ایک ایسا سبق ہے جو مسلمانوں کے بچے کو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. اور آج افسوس ہے کہ ملکی پیمانے پہ شہرت رکھنے والا ایک شخص سلمان ندوی جیسا صحابہ کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، نعوذ باللہ. سعودی دشمنی میں ایران نوازی کی ذہنیت لے کر وہ اس حد تک جا چکا ہے. پہلے اس نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر اگلا. حضرت ابو ہریرہ کے خلاف بولنے والے کون ہیں؟ مستشرقین، منکرین حدیث. حضرت ابو ہریرہ کے خلاف ہمیشہ یہ بولا کرتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے، اور عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس وقت اس دور میں اپنی کوئی نظیر بھی نہیں سمجھتا ہے شخص حضرت ابو ہریرہ کے خلاف زہر اگلا کر. اور پھر ماضی قریب میں آپ نے دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کیسی بے ادبیہ اور کیسی گستاخیاں اس بدتمیز انسان نے کی ہیں. کتنے فتنے. دین کے یہ سب مسلمات ہیں. ان مسلمات دین پہ آج سوال کھڑا کیا جا رہا ہے. عالمی پیمانے پر اگر آپ جائیں نا، عالمی پیمانے پر اور بڑے بڑے فتنے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہماری شریعت کا قاعدہ ہے المستحل لما حرم اللہ کافر. اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے. جس چیز کی حرمت پہ سارے اہل علم کا ہمیشہ سے اتفاق رہا کہ وہ حرام ہے، آج کوئی آ کے اسے حلال اور جائز کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے. وہ بھلے سے توحید کو بھی کیوں نہ مانتا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی اگر حلال سمجھتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت عالمی پیمانے پر ایک فتنہ بہت شد و مت کے ساتھ پھیلا ہے. اور فتنہ کیا ہے؟ جسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں. لوتیوں کا فتنہ، نعوذ باللہ. ان کی ایک عالمی تنظیم قائم ہو چکی LGBT. سمجھ رہے ہیں؟ عالمی تنظیم قائم ہو چکی، قانونی جواز اس کو فراہم کر دیا گیا. اور افسوس تو یہ ہے کہ LGBT کی جو قائل لوگ ہیں، LGBT میں یہودیوں کی ایک شاخ ہے، LGBT میں نصارہ کی ایک شاخ ہے. تو ویسے ہی سنتے ہیں LGBT میں مسلمانوں کی اپنی ایک تنظیم ہے جو نعوذ باللہ اس عقیدے اس اخلاقی خرابی میں ملوث ہے اور اس حرام کام کو حرام نہیں سمجھتے، جائز کہتے ہیں. کینیڈا میں رہنے والے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ LGBT میں جو مسلمانوں کی تنظیم ہے اس نے جلوس نکالا کینیڈا میں، اور جلوس میں بینر لے کے چل رہے ہیں جہنم میں جلنا منظور ہے مگر اس تنظیم سے ہٹنا منظور نہیں ہے. جہنم میں جلیں گے صحیح، اس تنظیم سے ہٹیں گے نہیں. فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں. یاد معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ چاہے کسی بھی غرض سے جائیں، رہنے کے لیے، کمانے کے لیے، UK، US، یورپ، کینیڈا، ان کی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. LGBT میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ارتداد کا شکار ہو گیا وہ شخص، مرتد ہو گیا وہ شخص. اور کتنے واقعات ہو رہے جانتے ہیں؟ کتنے واقعات ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے گھرانوں میں ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ. ایمان کی حفاظت کیجئے گا، ایمان کی حفاظت کیجئے گا کہ ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے جس دور کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح جو مومن رہے گا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام جو مومن رہے گا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہی تو حالات ہیں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ عشق و محبت کا جو فتنہ ہے، عشق و محبت کے فتنے کے راستے سے نعوذ باللہ کتنے نوجوان بچے اور خصوصاً کتنی نوجوان بچیاں اپنی آبرو گوا چکی، اپنا ایمان گوا چکی، اپنا عقیدہ گوا چکی، اپنی آخرت گوا چکی اور بالآخر اپنی جان گوا چکی. نعوذ باللہ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا، یہ عام بچیوں کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم نے وہ تصویریں دیکھی
باقاعدہ ایک بڑے مدرسے سے فارغ التحصیل لڑکی، سند فضیلت رکھنے والی لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ عشق رچا رہی ہے، بٹ لگائی ہوئی ہے، اسلام چھوڑ کے اسلام سے مرتد ہو چکی ہے. مدرسے کی پڑھی ہوئی بچی، مدرسے کی پڑھی ہوئی بچی کا اگر یہ عالم ہو، پھر آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں بتائیے نا. اس لیے چیلنجز بہت ہیں بہت ہیں. میں دو باتیں خاص طور پہ کہوں گا ان چیلنجز سے، ان فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے. دو باتیں. پہلی بات، علم سے جڑ جائیے. علم ہے جو آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، باطل عقیدہ کیا ہے. علم سے جڑ جائیے. علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے علماء سے بے نیازی کا جو مزاج ہمارے نوجوانوں میں آ رہا ہے، بعض نوجوان، سب نہیں، بعض نوجوانوں انتہائی خطرناک ہے. علماء سے جڑ جائیے. ہاں، جن علماء کو آپ سمجھتے ہیں، جن کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، جن کے تقوی پر آپ کو اعتماد ہے، جو بڑے اہل علم استاد محترم ہیں، جڑے، علماء سے جڑیے. علماء کی تربیت میں رہیے گا، فتنوں سے محفوظ رہو گے. اپنے آپ کو علم سے جوڑ لو، علماء سے جوڑ لو. علم محفوظ رکھے گا فتنوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے. اور دوسری بڑی بات، دعاؤں کا سہارا لو. دعاؤں کا سہارا لو. دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑا سہارا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، تیری اطاعت و فرما برداری پہ مجھے ثابت رکھ. پیارے نبی دعائیں کرتے تھے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے. اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور برے اخلاق سے مجھے بچا لے کہ برے اخلاق سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. واللہ کہتا ہوں، جو بھی مومن صادق ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو لے کے بہت متفکر رہے گا موجودہ حالات میں. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حق کی توفیق دے دی، حق کی ہدایت دے دی. اب پتہ نہیں آنے والی نسلیں ہماری کہاں تک حق پہ قائم رہیں گی. کہیں چیلنجز آ کر انہیں صحیح عقیدے اور صحیح راستے سے پھیر نہ ڈالیں. ہر صاحب ایمان کو متفکر ہونا چاہیے. ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے جب اللہ رب العزت ان کی ایک ایک دعا کو قبول کر رہا ہے، پہلی دعا کے پہلے جملے میں کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پروردگارہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لے. علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے بعض سلف سے، یہ آیت پڑھی، رونے لگے اور کہنے لگے وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم رہتے ہوئے اتنے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کے پریشان ہیں کہ کہیں آنے والی میری نسلیں بت پرستی کے راستے پہ نہ چلی جائیں. تو کون بے خوف رہ سکتا ہے، کون مطمئن رہ سکتا ہے؟ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. اپنا جائزہ لو، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں. سچے دل سے ہم نے کتنے مرتبہ یہ دعا کی، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو مزار پرستی سے بچا لے، درگاہ پرستی سے بچا لے، شرک کے مظاہر سے بچا لے. یہ فطرتیں جو مس ہو رہی ہیں، مسخ فطرت سے بچا لے. یہ مانگو رب العالمین سے. یہ دو چیزیں ہیں جو میری اور آپ کے عقیدے اور میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کی ضامن ہے. ایک ہے علم اور علماء سے تعلق، علم سے تعلق، اور دوسری چیز ہے رب العالمین سے مناجات، رب العالمین سے دعا، رب العالمین سے گریہ وزاری اور رب العالمین سے مانگنا. اور جو مانگے گا وہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو
آپ سبھی سننے والوں کو اللہ سب سے پہلے ہم سب کو تادم حیات حق اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، شرک بد عقیدگی کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت اللہ حق اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، اور آنے والی نسلوں کی بھی ہر طرح کی گمراہی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔